الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آپ حضرات کی خدمات بابرکات میں آمد امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج شب ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام ہے۔ پنجتن کے گھر میں پہلی خوشی ہے، اور ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں، حادثات میں جہاں پر مصیبت ہی مصیبت ہو، اگر ایک ہلکی سی بھی کرن خوشی کی ظاہر ہو جائے تو یقیناً بہت بڑا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر تو ہلکی سے نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام کی آمد ہے، اور جو حضرات اتنی زحمت میں پڑے ہوئے تھے ان کے لبوں پر آج مسکراہٹ ہے، یعنی رسول خدا اسلام پیش کرنے کے لیے اور اسلام پھیلانے کے سلسلے میں بڑی زحمت میں تھے۔ مولا کائنات رسول خدا کی اور اسلام کی حفاظت میں بہت زیادہ کوشاں تھے، اور بہت بڑی زحمت، مصیبت اور گویا بلا آپ کے سر پر تھی کہ مولا بھی ہمارا ظاہری طور پر بہت خوشحال زندگی نہیں بلکہ مسلسل جنگ، مسلسل کہیں نہ کہیں سے حملہ، لہذا مولا کائنات بھی لگاتار بڑے غم میں رہے، بڑے مصیبت میں رہے۔ اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ بی بی زہرا کا ہے۔ جناب زہرا یقیناً گھر میں ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آفت، اتنی بڑی بلا میں آپ ہیں کہ ابھی اسلام کی ابتدا ہے، اور اسلام کی ابتدا میں پورا محلہ بیدار نہیں ہوا ہے، پورا محلہ بنی ہاشم بیدار نہیں ہوا ہے، پورا مدینہ بیدار نہیں ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو کچھ بھی انتظام ہے سب بی بی سیدہ کے ذمے ہے۔ کوئی بھی مہمان آ رہا ہے، کوئی بھی نیا مسلمان آ رہا ہے، کوئی بھی منصوبے کی بات چل رہی ہے کہ کیسے اسلام کو آگے بڑھایا جائے، اس میں کون ہے آگے مولا کائنات بی بی زہرا۔ تو بی بی زہرا کے لیے ملتا ہے کہ بہت زیادہ آپ بزی رہتی تھی، بہت مصروف رہتی تھی، یعنی تھوڑا سا ٹائم اگر بچ رہا ہے تو اس میں بھی آپ خالی نہیں رہتے بلکہ چکی چلاتی رہتی، دانا آٹا پیس کر کے نکالنا، پھر روٹی بنانا، کیونکہ روٹی آپ کے ہاں جو بنتی تھی ایسا نہیں تھا کہ صرف روٹی رسول خدا کے لیے بن رہی، صرف مولا متقیان کے لیے بن رہی، صرف امام حسن کے لیے بن رہی، صرف امام حسین کے لیے بن رہی نہیں، بلکہ جو بھی نیا مہمان آیا ہے، پورا وفد آیا ہے، رسول اللہ نے کہلا دیا کہ آج نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے کھانے کا انتظام ہمارے ذمے ہے۔ بی بی سیدہ اپنے اوپر لے، نہیں بابا آپ فکر نہ کریں، روٹی یہاں سے جائے گی، کھانا یہاں سے جائے گا۔ آپ یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ ماشاءاللہ جو شادی شدہ ہے سبھی کے لیے ایک دم حل ہے، اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ محسوسات، ملموسات
جس کو کہا جائے ادھر من الشمس، اس لیے کہ ایک مہمان یا دو مہمان اگر آپ کے پاس ہفتے میں آ جائیں تو آپ برداشت کر لیں گے، لیکن پتہ چلا 2-3 مہمان ابھی رخصت ہو رہے، 2-3 پھر حاضر ہو گئے، ابھی 2-3 کا انتظام آپ کر کے بیٹھے تھے، دیکھا فون آ گیا کہ 3 مہمان اور آ رہے ہیں، 4۔ تو یہ آج 1400 سال کے بعد اتنی ترقی پر، جبکہ ماشاءاللہ اب بہت زیادہ چیزیں گھر میں پک نہیں رہی ہیں، ٹیلی فون کیا حاضر، فون کیا پتہ چلا سالن بھی آ گیا، روٹی بھی آ گئی، اور کام والے لگے ہیں، کام والیاں لگی ہیں، تب بھی انسان اندر سے فیل کرتا ہے یہ کیا ہو گیا، ابھی 2 مہمان رخصت کیا تھا، 4 اور آ گئے۔ یہ آج 1400 سال کے بعد جبکہ زحمت کم ہے تو اتنا کھلتا ہے، تو بی بی سیدہ کے دور میں تو 1-2 مہمان نہیں، پتہ چلا 20 آ گئے، 25 آ گئے، 50 آ گئے۔ کہاں سے آ رہے ہیں صاحب؟ یمن سے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ طائف سے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یعنی بارڈر سے آ رہے ہیں، عراق کے۔ تو یہ سارا انتظام صرف جو ہے اس میں نہیں ہوتا تھا کہ ان کو چائے پانی کرا دیا جائے، پورا کھانے کا انتظام کرنا یہ جناب بی بی سیدہ کے اوپر تھا۔ لہذا قرآن نے کہہ دیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ، یہ اہل بیت رسول تو ایسے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خود ضرورت ہے، یعنی ضرورت ہے کہ بی بی سیدہ اپنا ہاتھ بچائیں، چکی چلانے میں خون ٹپک رہا ہے، ہاتھ ورم کر جا رہا ہے، لیکن ایک ٹائم بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ کہلا دیا ہو کہ بابا آج میرے ہاتھ زخمی ہے، مہمان آ گئے تو آپ باہر ہی روک دیجئے۔ نہیں، مہمان آئے تو بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اسلام کو ترقی مل رہی ہے، دین کو ترقی مل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجا اس کا آپ بیک گراؤنڈ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی زحمت میں رہنے والی بیوی، اس کے گھر میں آج پہلی ولادت کی خوشی مل رہی ہے، تو جناب زہرا کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ اکبر، جو آنکھ کھولتے ہی زحمت ہی زحمت، جناب خدیجہ پر حملہ، ان کے مکان پر حملہ، ان کے گھر پر حملہ، ان کے در پر حملہ، ان کے بابا پر حملہ، ان کے شوہر پر حملہ، اسلام پر حملہ، شریعت پر حملہ، عبادت پر حملہ، طریقت پر حملہ، انسانیت پر حملہ، اخلاق پر حملہ، ان کے کردار پر حملہ، ان کے علاقے پر حملہ، ان کے مسلمانوں پر حملہ، ان کے اسلام پر، ساری چیزوں اتنے حملوں میں رہتے ہوئے، اتنے زیادہ زحمت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دے کہ حسن جیسا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، تو علی بھی مسکرا رہے ہیں، زہرا بھی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی خوشی، سبت اکبر آئے ہیں، اور اتنی بڑی خوشی ہے، لیکن اس میں ان کے گھر کا ادب بھی عجیب ہے۔ مولا کائنات، آپ کی قابلیت و صلاحیت کیا کوئی اندازہ لگا پائے گا؟ علم لدنی حاصل کرنے والا، اللہ کی طرف سے علم لانے والا، رسول اللہ نے مولا کائنات کو خود تعلیم دیا ہے، لیکن تعلیم اور ادب کا یہ اثر ہے کہ ولادت کے بعد باقاعدہ انتظار ہو رہا ہے۔ بی بی سیدہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں نام کا سلسلہ ہوا کہ نام رکھا جائے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، میں سبقت نہیں کروں گا، میرا بھائی آنے والا ہے، میرا رسول آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات چاہتے تو نام، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ماشاءاللہ جب ولادت ہوتی ہے تو زیادہ تر والدین ٹھہر جاتے ہیں کہ ان کے نانا نام رکھیں، ان کے دادا نام رکھیں، یعنی گھر کے بزرگوں سے نام رکھوایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نیا چلن نہیں ہے، یہ وہی پرانا کردار ہے کہ جناب شہزادی انتظار کرتے رہے کہ میرا بابا آ جائے میرے گھر، مولا کائنات انتظار کرتے رہے کہ میرا بھائی آ جائے، کیونکہ رسالت میں آپ چچیرے بھائی بھی ہیں اور آپ کے رسول اللہ کے آپ جانشین اور وصی بھی ہے، لہذا جیسے ہی رسول اللہ آئے مبارکباد دیا، بی بی سیدہ کھڑی ہو گئی، مولا کائنات کھڑے ہو گئے، آپ کے گھر میں جتنے افراد تھے سب کھڑے ہو گئے، جھک کر کے ادب سے آپ سب نے سلام کیا، مبارکباد پیش کیا، فوراً آتے ہی کہا کہ مبارک ہو، لیکن ابھی اس کا نام نہیں رکھا ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ رسالت مآب مسکرائے، کہا کہ تم ہم سب کے منتظر تھے کہ ہم نام رکھیں، ہم انتظار میں ہیں کہ اللہ نام رکھے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا، اتنے میں جبرائیل آئے، کہا اللہ کا سلام ہو اب آپ پر ہے حبیب، اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ صلوات یعنی لفظ حسن آسمان سے ایسے نازل ہوا کہ جیسے قرآن نازل ہوتا ہے، جیسے سورہ رحمان نازل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے برابر ہے، تعادل قرآن ہے، یہ قرآن کے ہمسر ہیں،
قرآن کے معاون ہیں، قرآن کے ہم میزان ہیں، لہذا وہی درجہ ہے جو قرآن کا ہے کہ رسول اللہ انتظار کرتے تھے جب کوئی بات پیش کرنی رہتی تو جبرائیل آ کے بتاتے تھے کہ آج یہ وحی آئی ہے، آج یہ آیت آئی، اسی حساب سے آپ کلام کرتے تھے۔ تو امام حسن کے لیے بھی بیٹھے رہے اور اتنا پیارا نام رکھا کہ امام سے پوچھا گیا کہ خوبصورتی کی آپ تعریف کریں کہ حسن کسے کہا جاتا ہے، جمال کسے کہا جاتا ہے؟ امام نے ایک جملے میں تعریف کر دیا، فرمایا کہ اگر حسن و جمال اپنے پیروں پر چلتا ہوا نظر آئے تو امام حسن کی طرف دیکھ لو کہ آج پورا حسن مجسم ہو کر کے آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا، چونکہ ہر چیز ایک دفعہ مجسم ہوتی ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ گویا تمام چیزوں کو اکٹھا دیکھنا ہو تو وہ ٹائم کا انتظار کریں۔ مثلا جیسے بچہ پیدا ہوا تو آپ بچے کو جو ہے پورے اس کے جلال میں، اس کے کمال میں، اس کے شرف میں، اس کی حیثیت میں، اس کی عزت میں، اس کے سارے کمالات میں دیکھنا ہو تو 15-16 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جیسے ہی 15-16 سال کا بچہ ہوا تو دیکھنے لائق ہو گیا تو کہیں گے صاحب اب اس کا شباب آ گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پیڑ لگایا ہے تو ابھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کہیں گے 4-5 سال رک تو جائیے، 5 سال کے بعد یہ جب پھر پھل دینے لگے گا تو اب پھل دینے لگا تو کہیں گے یہ شباب پر آ گیا ہے، یعنی پیڑ اپنے جو ہے اس وقت پہ پہنچ گیا جس کا انتظار تھا۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں جس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو حسن ابھی تک لکھا جا رہا تھا کہ حسن ہے کیا، جمال ہے کیا، لیکن حسن کا شباب اس وقت دیکھا گیا جب امام حسن علیہ السلام آ گئے، اپنے پیروں پر چلتا ہوا نظر آیا۔ اسی طرح سے مثلا آپ مثال دیتے رہے، لفظ عبادت ہے۔ لفظ عبادت یعنی جب سے جناب آدم کا سلسلہ رہا اور آدم سے لے کر کے خاتم تک اس کو صرف کتابوں میں لکھا جاتا تھا عبادت ہے، عبادت لکھ دیا، پڑھ لیجیے بھائی یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے، یعنی تحریر میں دکھایا جاتا تھا۔ لیکن چوتھے امام نے عبادت کر کے بتا دیا کہ ابھی تک تحریر میں عبادت، اب 2 قدموں پر چلتا نظر آئے تو چوتھے امام کو دیکھ لو کہ عبادت مجسم ہو گئی ہے۔ آج عبادت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، یعنی ہر چیز کا شباب آیا ہے، اخلاق کا شباب، حسن کا شباب، عبادت کا شباب، کردار کا شباب، اسلام کا شباب، ایمان کا شباب۔ اسی طرح سے لفظ ایمان ہے۔ ایمان ہمیشہ بس کتابوں میں لکھا ہوا ملا، توریت میں ہاں صاحب اگر آپ اللہ کو مان لیے تو آپ مومن، رسول اللہ کو مان لیے تو آپ مومن ہیں۔ اسی طرح سے ہر نبی آیا اس نے لکھ کر کے بتا دیا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ لیکن ایمان بھی اپنے شباب پر آیا۔ آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا کہاں پر شباب پر آیا کہ جس کو رسول اللہ نے چلتا ہوا دکھایا کہ ابھی تک ایمان لکھت میں تھا، آج ایمان چلتا ہوا دیکھ لو، آج اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھ لو۔ کہاں پر دکھایا؟ جنگ خندق میں دکھایا۔ جیسے ہی آ کر کے ظالم نے جو ہے خنجر مارا ہے اور نیزے سے حملہ کیا ہے، رسالت مآب نے ایک جملہ فرمایا، من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ جب بات آ گئی ہے تو اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ یا رسول اللہ 16-17 دن کے لیے آپ نے خیمہ لگایا اپنے ہاتھ سے، کپڑے کا خیمہ ہے، کپڑے کا چھوٹا سا مکان بنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے خیمہ پہ اگر نیزہ مار دیا تھا تو آپ اور کوئی دوسرا جملہ استعمال کر دیتے، لیکن آپ نے کہا اس کتے کے لیے کون ہے، یعنی رسول اللہ کا اشارہ ہے کہ جب ہمارا چھوٹا سا خیمہ اس کی کوئی بے عزتی کر دے تو ہماری نظر میں کتا ہے، تو در سیدہ پر جو حملہ کرے وہ کیا؟ واہ 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 در علی پر جو حملہ کرے ہماری نظر میں کیا ہوگا؟ ورنہ ہمارا رسول بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، کبھی بھی رسالت مار پہ زبان پر ایسے جملے آئے نہیں۔ کردار آپ کے پاس ہے، اخلاق آپ کے پاس، لیکن قیامت تک بتانا بھی تھا کہ ایسے گستاخ کو کوئی اونچا درجہ نہ دو، بلکہ جو ہم نے بتایا ہے وہی سمجھو۔ ایسے گستاخوں کو کیا کیا درجہ دے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو پوری دنیا میں بوکھلاہٹ ہے، پریشانی ہے، اور لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے الحمدللہ تحقیق کر کے اس ہمارے دین میں آ رہے ہیں، شریعت میں آ رہے ہیں، تو ان کی بوکھلاہٹ زیادہ تر نوجوان، ارے ایسے لوگوں کو ہمارا خلیفہ بنا دیا تھا جو اتنے پلید تھے، جو اتنے رذیل تھے، جو اتنے حقیر تھے، جو اتنے زیادہ پست تھے، جن کا اخلاق ایسا تھا، جو 35 سال تک، 38 سال تک، 40 سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے، جنہوں نے رسول اللہ پر حملہ کیا، جنہوں نے حسن پر حملہ کیا، جنہوں نے حسین پر حملہ کیا، جنہوں نے زہرا پر حملہ کیا، جنہوں نے در علی پر، ان کو خلیفہ بنا رکھا ہے۔ تو الحمدللہ ایسا دور آ گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو تو صلوات پڑھنا چاہیے، صلوات۔
अब बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत, क्योंकि सारी हकीकतें अब आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई मुल्ला जी बता दे कि तुम्हारा इस्लाम मेरे जेब में, अब जेब में नहीं रह गया है। अब वो कुछ भी बता रहा है, फ़ौरन मोबाइल निकाल, अच्छा आपने बुखारी का हवाला दिया, अभी मैं निकालता हूँ, निकाल, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। पहले बेवकूफ़ बना देते थे, 25 साल पहले, 30 साल पहले वो बेचारा समझता था मुल्ला जी के ऑफिस में है, इन्हीं के जो जेब में रखा हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सबके जेब में बुखारी है, सबके जेब में सियासत है, सबके जेब में जो है इस्लामियात है, निकाला कहाँ पर है। यकीन जानिए ये जुमला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कि फिरोजाबाद में मैं एक तकरीर करने गया था, तो वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे आदमी वारिसी थे, बेचारे सुनते 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 तकरीर के आखिर में आ गए मजमे में, और आने के बाद कहा आगा 1 मिनट हमारी बात ने कहा सुनाइए। कहा मैं वारसी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं बदल गया हूँ, हमारा बच्चा खड़ा है वो भी तहकीक कर रहा है। हमने कहा कैसे बदले? कहा कि अब हमारी जवानी तक तो इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाए रखा हमको। मैं इस वक्त 60 साल का हूँ, 40-45 साल तक भटकाए रखा कि ये है, और हवाला दे देते थे ऑफिस में, वहाँ पहुँच नहीं होती, कह देते थे बुखारी में नहीं। लेकिन अब इतना आया हो गया कि अब समझ में आया कि इतना बेवकूफ़, यानी जिन लोगों को खलीफा बना रखा तो उन्होंने हमला किया दर सैयदा पर। अभी तक हम बड़ा समझ रहे थे, अब हम तौबा कर रहे हैं, अब हम इस्तिग़फ़ार कर। एक सलवात भी है जहाँ बदला, ये तो बेचारा एक आदमी बोल पड़ा, वरना सभी के अब दिल में ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता जैसे अभी मैं यहाँ पर माशाल्लाह एक साहब हमारे शरीयत की तरफ आए, बातचीत हो रही थी, हमने कहा बस घबराइए मत, चूँकि बार बार अपना बता रहे हैं बहुत परेशानी में लोग घेर ले रहे हैं। हमने कहा ज़्यादा 15-20 साल अभी बहुत ज़्यादा आम नहीं, वो सारी बातें हमारे आयतुल्लाह हज़रात यूट्यूब पर ला रहे हैं, पूरी बुखारी शरीफ, पूरी सियासत हकीकत को खोल के बयान कर रहे हैं। हमने कहा इंशाअल्लाह आपका दायरा 15-20 साल में इतना बढ़ जाएगा कि वो लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं वो शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने रास्ता दिखाया, आपने हमको रास्ता दिखाया। क्योंकि लोग इतने पलीद थे, इतने रसील थे, इतने जलील थे, इतने नाहजार थे, इतने नाबकार थे, इतने अय्याश थे, इतने औबाज थे, इतने मक्कार थे, इतने अय्यार थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा तो हमको और आपको क्या छोड़ा। रसूलुल्लाह पर हमला करने में इनका बाकायदा नाम है कि एक लड़के ने बाकायदा अपने मुफ्ती बाप से कह दिया मक्के में, कहा कि अभी तक आपने बहुत बेवकूफ़ बनाया, अब मैं 15 साल का हो गया हूँ और मैं सारी खबरों को देख और सुन रहा हूँ। आप ऐसे मजहब को मनवाना चाहते हैं जिस मजहब में सारे कातिल ही कातिल हैं। रसूलुल्लाह का कातिल आपके पास, अली का कातिल आपके पास, ज़हरा का कातिल आपके पास। एक साल बाद भेजा आप ये कहेंगे वो निकल आएगा। मैं कातिलों के दरमियान में नहीं, क्योंकि यकीनन अब सारी खुली बात, और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बाकायदा लाहौर में, हैदराबाद, तखन वगैरह में कातिल कहने पर मुकदमा दायर हुआ, और मुकदमा जब दायर करने वाला दायर कर दिया तो जज ने फैसला किया बाकायदा कि नहीं आपने मुकदमा तो दायर किया लेकिन सही में यह कातिल है, कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह, अब चलने वाला नहीं। बाकायदा हैदराबाद में फैसला हुआ तकरीबन 56 साल पहले, और अपने पास भी फैसला हुआ, उसके बाद 52 साल पहले लाहौर में फैसला हुआ कि जो कहा था वो बेचारा हार गया, क्योंकि उसने सोचा था कि हम कह देंगे कि नहीं ये कातिल नहीं अली के, लेकिन तहकीक किया गया, देखा नहीं ये कातिल है मलून। जो इमाम हसन के मुकाबिल में आया, जो बहुत ज़्यादा इमाम हसन को परेशान किया, वो मौला अली का भी कातिल है और इमाम हसन का भी कातिल है। और इंशाल्लाह बहस आ गई तो ये तो एक प्लानिंग के तहत ये बना दिया गया है कि इब्ने मुलजिम ऐसा था, वैसा था, खारिजी था, असल में ये माविया का आदमी था। एक सलवात भेजा, लिहाजा अब नहीं चलने वाला है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दौर आ गया कि लोगों की आंखें खुल रही हैं। तो मुख्तसर तौर पर यह कि आज बहुत बड़ी खुशी है कि ऐसी जगह पर कि पंजतन के दरमियान में जहाँ रिक्कत थी, जहाँ आंसू ही आंसू था, जहाँ पर मुसीबत ही मुसीबत थी, वहाँ पर कोई ऐसा बन के आया कि जिसकी चाल रसूलुल्लाह की चाल है, जिसका अखलाक रसूलुल्लाह का अखलाक है, जिसकी धड़कन रसूलुल्लाह की धड़कन है। इमाम हसन चलते थे लगता था रसूलुल्लाह चल रहे हैं, बोलते थे लगता रसूलुल्लाह बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा किरदार दिया था, ऐसा अखलाक। और अगर कोई नहीं समझ पाता था, थोड़ी देर अगर बैठ जाता था तो उसके समझ में, जैसा कि एक माविया की तरफ से आया, क्योंकि शाम में रहता था, बचपन से शाम में गुजारा था, लिहाजा नहीं समझ पाया था कि हसन क्या है, तो सोच करके आया था कि आज चल करके हम ये सब कह करके चले आएंगे। लेकिन इमाम हसन ने जाने नहीं दिया उसको, आकर के उसने बड़ी गाली दिया, आप ये हैं, आपके बाप ये हैं और ये है, खुदा न खाता उन जुमलों को मैं दोहरा नहीं सकता। बड़ी देर तक जब गाली देते देते थक गया तो इमाम हसन अब उसका जवाब इस तरह देते कि लग रहा है तू मुसाफिर है, अगर मुसाफिर है तो मेरा घर तेरे लिए हाजिर है, अगर तेरा लिबास बोसीदा हो गया है तो मैं अपना लिबास देने के लिए तैयार हूँ,
اگر تو یہاں سے کہیں جانا چاہتا زیادہ راہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تو بھوکا ہے تو میں کھانا دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی 2-4 کلمہ آپ نے جاری کیا تھا کہ قدم پر گر کر کے کہتا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اپنی رسالت کہاں پر قرار دے، ابھی تک مجھے معلوم نہیں تھا، یقیناً آپ حسن ایک سلوات بھیجیں آپ۔ بہرحال آج ولادت کی شب ہے، لہذا امام حسن علیہ السلام کے فضائل میں یہ بھی جملہ کہہ دینا مناسب ہوگا انشاءاللہ کہ یہ اخلاقیات، یہ کردار، یہ واقعات صرف سنانے کے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں ڈھالیں، کہ جن کے لیے ساری کائنات تھی، جب ان کا اخلاق ایسا کہ اتنا گالی گلوچ کرنے کے بعد امام سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو آج 1400 سال کے بعد ہمارا بھی اخلاق ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہم یہ کہیں گے نہیں ہم تو محب علی ہیں، اب دنیا کچھ کہتی رہے محبت علی کو نہیں چھین سکتی، اہل بیت کی مودت کو نہیں چھین سکتی، جیسے کہ امام نے فرمایا، کیونکہ ایک صحابی آیا اور یہ مسئلہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ صاحب ایسا دور چل رہا ہے، انہوں نے لگا دیا، انہوں نے پھینک دیا، تو کیا نہیں، چونکہ آپ دل سے راضی نہیں ہیں، آپ دل سے نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو، تو بس آپ کا دین سلامت ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے، چونکہ یہ واقعات اس زمانے میں ہو چکا تھا، جناب عمار کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، جناب عمار روتے ہوئے جب آئے، چونکہ آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا، آپ کی ماں کو شہید کر دیا گیا اور بڑی بری طرح سے شہید کیا گیا، یعنی جناب سمیہ کا تو دونوں پاؤں، ایک پاؤں کو ایک اونٹ سے باندھا، ایک پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا اور آپ کو پھاڑ دیا گیا پیس۔ اسلام وہی نیا نیا آیا تھا، جناب عمار یاسر یعنی یاسر کو بہت اذیت کے ساتھ مارا گیا، عمار بچ گئے، جوان تھے، ان کو پکڑا گیا، جب پکڑا گیا تو جلدی جلدی جو کہلوانا چاہ رہے تھے لوگ انہوں نے کہہ دیا اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، جوانی تھی، بہرحال کہنے کے بعد جب آئے رسول اللہ کے پاس تو رونے لگے بے تحاشا۔ رسول اللہ نے کہا عمار کیوں رو رہے، تم نے قربانی دیا ہے، تمہارا باپ اسلام پر گیا ہے، تمہاری ماں اسلام پر قربان ہوئی ہے، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور ایسے ایسے کہلوا دیا ہے، فوراً آیت نازل ہو گئی کہ یقیناً جو دل سے مطمئن ہو وہ زبان سے کچھ بھی کہہ جائے اللہ اس سے جو ہے راضی ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ ہے، ان کے دل میں رسول اللہ ہے، ان کے دل میں، یعنی پوری آیت آگے جو الحمدللہ ہمارے پاس عمل میں، جس کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے برادران اسلامی نہیں مانتے نہیں، لیکن جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو کر لیتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، جب ضرورت پڑتی ہے تو تقیہ وہ بھی کر جاتے ہیں، مانتے نہیں صاحب ان کا مسئلہ نہیں مانتا، ہمارا مسئلہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں تقیہ کے ذریعے سے ہمارا دین یہاں تک پہنچا ہے۔ التقیۃ دینی و دین و آبائی، چھٹے امام نے فرمایا تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، تو اپنے مذہب کو بچا لے جانا، اپنی جان کو بچا لے جانا، اسی کا نام تقیہ۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان زبانی طور پر کہہ دے یا چپ چاپ کھڑا ہو جائے، کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے بھائی لگا رہے لگا دو، ٹھیک ہے تم جو ہے ڈال رہے ہو ڈال دو، چونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، ولایت ہمارے اندر ہے، محبت ہمارے اندر ہے، خدا کی ولایت اور خدا کی محبت ہمارے پاس 20 منٹ سے زیادہ نہ ہو جائے، لہذا یہاں پر ہم انشاءاللہ مبارکباد دیتے ہوئے کل جشن ہے انشاءاللہ تقریب میں کچھ باتیں عرض کریں گے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، اور یہاں پر ٹھہر کر کے شب ولادت ہم پھر سے آپ کی طرف سے اپنی طرف سے اس ولادت کی مناسبت سے امام زمانہ خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، رسول خدا پنجتن کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات التماس سے ایک مرتبہ سورہ الحمد